بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ تو ایسے تو ہمیں الحمدللہ کا مطلب پتہ ہے ہم سب کو، لیکن پھر بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم کی تعریف کیا ہے، ہم کسے کہتے ہیں۔ حمد ہے کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جائے، اس کے صفات کے کمال کی وجہ سے، اور واقعی وہ تعریف کے قابل ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے اس میں وہ صفات اور کمال موجود ہوں اور وہ واقعی تعریف کے قابل ہو، اور جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی اور عظمت بھی ہو، یعنی جو تعریف کر رہا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہو، عظمت ہو، اسی وجہ سے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور وہ تعریف جو محبت کے بغیر ہوتی ہے اس کو مدح کہتے ہیں۔ جیسے بادشاہ وغیرہ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ تو کچھ انعام اکرام حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو اس کو مدح کہتے ہیں۔ اس میں عزت اور محبت تو نہیں ہوتی، صرف تعریف کے لیے تعریف کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ حمد اللہ ہی کی جاتی ہے اس کی کامل صفات کی بنا پر۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو اس میں زمانہ نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمد اور تعریف جو ہے ماضی، حال، مستقبل، ہر وقت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، اس کے صفات کمال کی وجہ سے، اور اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، خالق کائنات ہے، اسی لیے الحمدللہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ تو اللہ کی ربوبیت سے اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی الوہیت سے کفر کیا اور اللہ کو ایک نہیں مانا اور اس کے ساتھ شرک کیا، تو وہ شرک کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی تعلیم دی، تو جس میں آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرح دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اس کو پکارتے ہو، وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے۔ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو تو اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچاتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو تو اس سے دعا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمام کل حمد اور شکر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو اکیلا رب ہے، جو مالک ہے، جو الہ ہے، اور عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 1 سورہ الانعام۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالوں کو۔ اچھا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پاروں کے وقفے سے کوئی نہ کوئی سورہ الحمدو کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہوا، پھر 7ویں پارے میں اس صورت میں الحمدللہ ہے، یہ صورت الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر 15ویں پارے میں سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر 22ویں پارے میں اکٹھی 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا قرآن کا آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح تقریباً ایک جیسے وقفوں سے سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا بھی الحمدللہ سے کی ہے تاکہ ہر کافر اور مسلم، ہر سننے والے کو، ہر پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا تنہا وہی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے صرف وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، ہر قسم کی تعریف کا لائق وہی ہے، اسی لیے کہ جس ذات نے زمین اور آسمان جیسی چیزیں پیدا کی، در حقیقت وہی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ یعنی اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں،
اور ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی تم خیال نہیں کرتے کہ کون بنانے والا ہے، اور جن کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو وہ تو تمہارے خود بنائے ہوئے معبود ہیں، کیا ان کو ان کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ کیوں شریک کر رہے ہو؟ اللہ تو وہ ہے جس نے اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند بنایا جو تمہارے سامنے دن اور رات میں نظر آتے ہیں، اللہ کی ایک ایک نشانی نظر آتی ہے، لیکن اس نشانی کو بھول کر تم اللہ کی ذات کو بھول کر دوسروں کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں در حقیقت صرف اللہ ہی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور نور کو بنایا۔ علماء نے ظلمت اور نور کا معنی بیان کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ اس کا سب سے بہتر مفہوم یہی ہے کہ ظلمت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس پہ ظلمت کا اطلاق ہوتا ہے، اور نور میں ہر وہ چیز داخل ہے جس میں نور کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی تو جس ذات نے ظلمت اور نور جیسی چیزیں پیدا کی ہیں تو وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ یعنی اس نے روشن دن بنایا اور رات میں اندھیرا بنایا۔ اب یہاں جو چیز ہم ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے خلقہ اور جعلہ، یعنی یہ دونوں ایسی چیزیں، خلقہ آیا ہے آسمان اور زمین کے لیے، یعنی یہ ایسی چیزیں، زمین جو کہ میٹر ہے یعنی مادی چیز ہے جس کو یو کین فیل اٹ، اس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تخلیق، اس کو بنایا، یہ مادی چیز ہے، لہذا اس کے لیے لفظ آیا خلقہ۔ لیکن اندھیرا اور اجالا اس طرح کی مادی چیزیں نہیں ہیں، ہے نا، یعنی ان کی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ آپ فیل کر سکتے ہیں لیکن آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اندھیرا ہو، اجالا ہو، نور ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا جالا، یعنی اس نے بنایا، ٹھہرایا، ان چیزوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کی اور ان چیزوں کو بنایا۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو، یعنی جو ان کے نام نہاد معبود ہیں اس کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا حقوق میں شریک سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ظلمات اور نور کو بنانے والا بھی تنہا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے حال پر تعجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر دوسرے لوگوں کو یعنی ٹھہراتے ہیں۔ یعنی تمام کائنات میں جو چیزیں ہیں، تمام کائنات کی ہر چیز دلیل دے رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اور اس کا ہمسر، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ تنہا خالق ہے، مالک ہے، اس کی دلیل کرنے کی بجائے وہ شرک کر رہے ہیں، اور یہ کتنی ناعقلی کی بات ہے۔ اور ان مشرکوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دلائل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں۔ آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے، پھر ایک وقت مقرر کر دیا۔ یعنی ہر شخص جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا ایک وقت معین ہے۔ اس اجل سے مراد اس کی موت کا وقت ہے۔ اجلا یعنی ایک وقت مقرر تک وہ رہے گا، اس کے بعد اس کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، پھر اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، اور کائنات کی دلیل دے کے اللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر کی دعوت دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے اپنی ذات کو دیکھو، اپنے اوپر غور کرو کہ کس نے تمہیں بنایا، تم کس کی تخلیق ہو، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں گارے سے یعنی مٹی سے تم کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتا رہا ہے کہ موت کے بعد تم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو تمہیں موت کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو میں نے مٹی سے یعنی گارے سے بنایا ہے، اور اسی لیے جیسے حضرت آدم ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں،
اور حضرت آدم علیہ السلام بھی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو گویا ہر انسان کی تخلیق میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جز موجود ہے، یا اس اعتبار سے کہ وہ نطفہ جس سے انسان وجود میں آتا ہے وہ مٹی سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو غور کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں مٹی سے بنا سکتا ہے، تمہیں ایک دفعہ پیدا کر سکتے ہو، مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور تمہاری ہر ایک جو دنیا میں آیا ہے اس کے موت کا جو دن ہے وہ بالکل معین ہے اور وہ بالکل ٹل نہیں سکتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور وہ ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی ایک تو ہے کہ انسان کی انفرادی موت ہوتی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو موت آ گئی تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، ایک انفرادی موت ہے۔ اور ایک وہ موت ہے جب قیامت ہوگی، جب دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی اس دنیا کی اجتماعی موت کا وقت مقرر ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تم اس میں شک کرتے ہو، اس میں کوئی شک کرنے کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی جو انسان کی تخلیق، یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کی جو تخلیق کے مراحل بتا رہا ہے، ابتدائی تخلیق اور پھر انتہائی تخلیق کا مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی موت، جو تمہاری موت آئے گی، تمہیں پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر موت کا وقت مقرر ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے تمہاری موت آئے گی، اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد تمہارا جو ہے دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے، تو اس میں کوئی شک کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ قیامت آئے گی اور موت کے بعد قیامت میں تم کو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے زمین آسمان پیدا کر سکتا ہے اور اس کو فنا کر سکتا ہے، دوبارہ سے پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم اگر فنا بھی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ یعنی وہی اللہ ہے، وہی آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کا خدا کوئی اور ہو اور زمین کا خدا کوئی اور ہے۔ ہاں، فرشتوں کی مختلف طبقات ہیں، زمین کے فرشتے، فضا کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے معین ہیں، پھر ہر آسمان میں الگ الگ فرشتے ہیں، اور پھر ملائکہ مقربین بھی ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ تو اللہ ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ ایک ہی ہے، اور وہی آسمان اور زمین میں وہی ذات باری تعالیٰ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور وہ دلوں میں کھٹکنے والی باتوں، یعنی دلوں میں آنے والے خیالات، گمان، اور ہمارے اعضاء اور جوارح کے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے، اور وہ انسان میں جو خیر و شر ہے اور جو وہ خیر و شر کرتا ہے انسان، اس سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر اس کیفیت کے ساتھ مستوی ہے کہ جو اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے، البتہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور وہ اپنے علم کے ذریعے ہر جگہ ہے۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ اس کے کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی ہی کو اللہ کہا جاتا ہے، اور سوائے کافر جن و انس کے سبھی اسی کو خوف کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں، ہر حالت میں اسی کو پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، یعنی آسمان اور زمین ہر چیز کے ظاہر اور باطن، جو چیز ظاہر ہے وہ اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آسمانوں میں صرف وہی اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ ہے وہ زمین میں تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے ہر چیز کا مالک، وہی آسمانوں کا بھی مالک ہے اور وہ زمین کا مالک ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ
من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں ان کو دکھائیں، خود قرآن مجید ان کے لیے نشانی تھی، اور کائنات کی ہر چیز ان کے لیے نشانی ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، ہر چیز نشانی ہے، چرند پرند درخت، ہر چیز جو ہے ان کے لیے نشانی ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بھی اللہ کے حکم سے ایسی نشانیاں دکھائیں جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یعنی شق القمر، لیکن اس کو بھی دیکھ کے مشرکین نے ضد، عناد اور تکبر کی وجہ سے انکار ہی کیا اس کو، ان نشانیوں کا۔ اور ان کے تکبر کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی نشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو چاہے اللہ کی وحی آئے ان کے سامنے اترتی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ منہ موڑ کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دل سے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں صحیح ہے، لیکن ضد، حد دھرمی، سرکشی، عناد کی وجہ سے وہ اس پر مانتا نہیں ہے، اور وہ دل میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے، چاہے کتنی بھی کوشش کر لی جائے، کتنی بھی آیات قرآن کی ان کے سامنے بیان کر دی جائیں، کتنی بھی دلیل دے دی جائے، مگر ان کی ضد کی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں مانتے۔ اور یہ لوگ کیونکہ ان کے سامنے نئی نئی صورتیں بھی آ رہی تھیں، نئی نئی اللہ کی طرف سے آیات بھی نازل ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اعراض پہ تلے ہوئے تھے۔ وجہ یہی تھی ان کی ضد، تکبر اور عناد اور سرکشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 5۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب کہ ان کے پاس آ چکا ہے، یعنی ان کے پاس حق آ گیا اور اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ حق کیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک ان کے پاس آ گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ضد، عناد اور ہر دھرمی کی وجہ سے ان سب چیزوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ جو دعوت تبلیغ کر رہے تھے وہ دیتے ہوئے تقریباً 12 برس ہو چکے تھے، چنانچہ اب تک بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ اپنی ضد اور ہر ڈرمی پر پورے طور پہ جمے ہوئے تھے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب جلدی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ کس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ نیچے ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے، یہ سن کر ہم اب تھک گئے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، صرف یہ خالی باتیں اور صرف دھمکیاں ہیں۔ اس طرح وہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں 2 ٹوک انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور اڑا رہے ہیں ان کی حقیقت عنقریب ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی، یعنی جلدی اللہ کا جو ہے ان کو حقیقت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح اب کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف، یہ مشرکین عرب پر جو تمام حجتیں ان کی تمام، یوں سمجھیں اتمام حجت کی صورتیں ہیں، یعنی جو ان کے استہزاء تھے، انہوں نے جو مذاق اڑا رہے تھے، جو دھمکیاں دے رہے تھے، تو یہ سب ان جو صورتوں میں ہیں، یہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں۔ اور تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا وہ غزوہ بدر ہوئی، اس میں غزوہ بدر میں ان کے بہت سے لوگ مارے گئے، اور بالکل یوں سمجھے کہ ان کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، اور اسی طرح ان کے کافی لوگ قید ہو کر آئے، ساز و سامان کافی ملا۔ تو پہلی جو ان کو جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ جو مذاق اڑا رہے ہو اس کا جو ہے تمہیں جلدی عذاب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ تو یہ عذاب کی صورت ان کو جنگ بدر کی صورت میں ان کو ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 6۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں اتنا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا تمہیں عطا نہیں کیا۔ یہاں پر کفار مکہ کو مزید نصیحت کی جا رہی ہے، انہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ کیا ان لوگوں نے ان قوموں کا حال نہیں جانا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جب وہ اللہ کے ساتھ سرکشی پر آمادہ ہو گئی تو اس نے ان کو کس طرح سے ہلاک کر دیا، جبکہ وہ قوم کفار مکہ سے شان و شوکت، جاہ و حشم میں اور قوت اور طاقت میں کہیں زیادہ ان سے بڑی تھی۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے اے قوم قریش، ذرا قوم عاد کی شان و شوکت کا تصور کرو۔ وہ لوگ اسی جزیرہ عرب میں آباد تھے۔ اس قوم کی عظمت کے قصے ابھی تک تمہیں یاد ہے۔ قوم سمود بھی بڑی طاقتور قوم تھی، اپنے علاقے میں اس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسے عالیشان محل بناتے تھے کہ تم آج اس اہلیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے ان قوموں کو زمین میں اتنی قوت اور طاقت عطا کر رکھی تھی جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو جب ہم ایسی عظیم الشان قوموں کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں تو تمہاری پھر کیا حیثیت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے می برسایا موسلادھار، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیل دی، ان پر نعمتوں کی بارش کی، مال اور دولت، آل اور اولاد، ہر چیز دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا مقام عطا کی۔ بارش کی کثرت ہو گئی، ان کے لیے نہریں جاری ہو گئیں، اور جب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا کا موقع آیا تو اس کی بجائے انہوں نے اللہ کے آگے ناشکری کی اور گناہوں میں آگے بڑھ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوب بارشیں برسائی، خوب خوشحالی عطا کی۔ بارش کا پانی برکت والا، یعنی ماء مبارکن ہوتا ہے، جس سے زمین کی رویدگی خوب بڑھتی ہے، فصلوں اور اناج کی بہت بہتات ہو جاتی ہے، یعنی زمین پہ ہریالی چھا جاتی ہے۔ یعنی ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ گناہوں میں آگے بڑھتے رہے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور ہلاک کر دیا، اور دوسری قوم کو موقع دیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب ان قوموں کا یہ حال ہوا تو اللہ کفار مکہ کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے دھمکی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، یعنی کہ اللہ کے قانون کے مطابق تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے مقابلے میں اللہ کا قانون بدل نہیں جائے گا۔ اللہ کا قانون تو وہی ہے کہ اگر جس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا، اور اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو موقع دیا، دوسری قوم اس کی بجائے اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ لا تجعلنا منہم، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر رہنے کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو تو پھر وہ اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی وہ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھ پہ جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ جس نے نہیں ماننا اس نے ساری معجزات کو بھی دیکھ کے نہیں ماننا ہے۔ یعنی البتہ اگر ہم ایسا معجزہ دکھائیں کہ ان کو دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد فوراً عذاب آ جائے گا۔ ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے
کہ انہیں مزید مہلت دی جائے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید مہلت دے رہا ہے، لیکن وہ اس کو دیکھ کر بھی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائے تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور سورۃ طور میں آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ یعنی ان کے تکبر اور انات کا یہ حال ہے کہ کھلی نشانیاں بھی دیکھ کر بھی وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت کی طرف آ جانا چاہیے، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے رشد اور ہدایت کے دلائل مان کر بھی اللہ اور رسول پر ایمان وہ لوگ نہیں لا رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ابھی عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اگر عذاب ان کے بتائی ہوئی اگر کوئی معجزہ ان کے سامنے آ گیا تو پھر اور انہوں نے اس کو نہیں مانا تو اس کے بعد پھر ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی جو ہے معجزات ان کو نہیں دکھا رہے۔ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ کا بے انتہا دباؤ تھا کہ اگر آپ رسول ہیں اور ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جیسے مردے کو زندہ کیجئے، آسمان پر چڑھ کے دکھائیے، مکہ میں کوئی نیا باغ لگا دیجئے، کوئی نیا چشمہ نکال دیجئے، سونی چاندی کا کوئی محل بنا دیجئے، آسمان سے کتاب لے کر آپ کو اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کے اس طرح کے جو تقاضے تھے وہ روز بروز بڑھ رہے تھے۔ اب جو عام لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے سردار یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ ٹھیک ہی ہوں گے، تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ ہم مان جائیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے کیسے معجزات دکھائے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے دعوت دیان ہیں تو ہمیں ایسے معجزات کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب ایسا کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک نازل کر دیا گیا ہے، اور جو شخص حق کا طالب ہے اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کسی قدر ضیق یعنی تنگی میں آ چکی تھی، گویا چکی کے یوں سمجھے دو پارٹ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ گئی تھی۔ ایک طرف مکہ والے تھے کہ بالکل ان کو معجزات چاہیے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ معجزات نہیں آئیں گے۔ اور آگے اس آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم معجزات بھیج بھی دیں تو یہ چھو کر دیکھ کر اس کے باوجود بھی یہ کہیں گے یہ تو ہماری آنکھوں کا جادو ہے، اور اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے دل میں ٹھان لی ہے کہ آپ پر ایمان نہیں لانا ہے، آپ پہ یقین نہیں کرنا، تو یہ طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں اور یہ آپ کو اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 8۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر اعلانیہ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں پھر کافروں کا ایک نئی قسم کی کفر، اناد اور ضد بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو اللہ نے ایک فرشتہ کیوں نہ آسمان سے اتار دیا جسے ہم دیکھتے اور وہ ہمیں یہ بتاتا کہ یہ نبی ہے، تاکہ ہم اس پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرشتہ نہ بھیجنے کا سبب بیان کیا کہ یہ تو اپنی موت تلاش کرنے اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھودنے کے برابر ہے، کیونکہ فرشتے کا اس کا اصلی شکل میں اتر آنا سب سے کھلی اور آخری نشانی ہوگی، اور اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 8 میں فرمایا، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی فرشتوں کا آنا ایک آخری بات ہوتی ہے۔
پھر آگے سورہ فرقان کی آیت نمبر 22 میں ہے، وہ لوگ جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں اس دن ان مجرموں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ ساری آزمائش ہے تو وہ غیب کے پردے کی وجہ سے، اگر غیب کا پردہ اٹھ گیا تو پھر امتحان ختم ہو گیا، اس کے بعد تو پھر نتیجے کا اعلان کرنا ہی باقی رہ جائے گا۔ یعنی اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر عذاب نازل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 9۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ بھی مبتلا ہے۔ اگر بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو اسے بھی ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا، کیونکہ انسانوں میں جو بھیجا جاتا تو انسان ہی بنا کے اس کو بھیجا جاتا۔ ہاں اگر فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو ضرور کوئی فرشتہ بھیجتے۔ جیسے حدیث جبرائیل کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ انسانی شکل میں آتے تھے، اور پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے یا وہ کوئی اور انسان ہے۔ تو ہمیشہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے، تو کیونکہ یہاں کہ انسان جو ہے فرشتوں کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ نہیں سکتا، اور آدمی کی شکل میں بھیجنے کی صورت میں کافر یہی کہتے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ تو آدمی ہے، اور پھر وہ شبے میں پڑ جاتے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے کہ ہم نبی کو جو بنا کے انسانوں میں جو نبی ہمیں بنا کے بھیجا ہے تو انسان ہی بھیجا ہے، فرشتہ ہم نہیں بھیج سکتے، اور فرشتہ بھیجنے کی فرشتہ اگر ہم بھیجیں گے تو اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی برتاؤ کیا ہے، تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی آپ دل گرفتہ نہ ہو، یہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا رہا ہے۔ جیسے سورہ الاحقاف آیت نمبر 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسول کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، ان کو تنگ کیا انبیاء اور رسول کو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک یہ سب کچھ جھیلتے رہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِي سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیزوں کا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے دنیا میں نصرت و فتح یابی کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور آخرت میں اچھے انجام کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ذلت اور رسوائی، قتل اور ہلاکت جو ہے کفار مکہ کی قسمت بن گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب ہوا۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ رکوع اختتام پذیر ہوا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔